لٹکا دینا چاہیے. موٹر وے کیس کے مجرموں کو سر عام پھانسی دینی چاہیے. ضیاء الحق کے زمانے میں سر عام پھانسی ہوتی تھی, جرائم بہت کم ہو گئے تھے. آپ کے مطالبات اپنی جگہ, لیکن دیکھتے ہیں حقیقت کیا ہے. یہ بات درست ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں سر عام سزائیں دینے کا بہت رواج تھا. پپو نامی بچے کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کرنے والے 3 لوگوں کو مارچ 1978 میں لاہور کی شادمان جیل کے باہر تقریباً 50,000 لوگوں کے سامنے پھانسی دی گئی. اور کچھ سال بعد میاں والی میں دوست محمد نامی شخص کو 30,000 کے مجمع کے سامنے پھانسی دی گئی. جب اس کی لاش کو پیپل کے درخت پر لٹکایا گیا تو دیکھنے والوں نے انتہائی پرجوش نعرے بازی کی. اسی سال ساہیوال میں چوری اور قتل کے مجرم لالو کو پھانسی دینے کا بندوبست ساہیوال اسٹیڈیم میں کیا گیا. یہ منظر دیکھنے والے ہزاروں کے مجمع میں بچے بھی شامل تھے. کہا جا رہا ہے کہ سر عام پھانسیوں کی وجہ سے عورتوں کے ریپ ہونا بند ہو گئے. جی نہیں جناب, عورتوں نے کیس درج کرانے بند کر دیے تھے, کیونکہ جن عورتوں نے شکایات درج کروائیں خود ان کو ہی زنا کے الزام میں کوڑوں کی سزا سنا دی گئی. سر عام پھانسیوں کا سلسلہ 1994 میں ختم ہو گیا جب سپریم کورٹ نے ان پر پابندی لگا دی اور انہیں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دے دیا. 2018 میں لاہور ہائی کورٹ نے یہ پابندی اس وقت برقرار رکھی جب قصور میں زینب نامی بچی کے ساتھ جنسی زیادتی کے بعد اس کا قتل کرنے والے مجرم کو سر عام پھانسی دینے کا مطالبہ کیا گیا. سعودیہ میں سر عام لوگوں کے سر کاٹے جاتے ہیں, اسی لیے وہاں کوئی جرم نہیں ہوتا. جی ہاں, سعودی عرب میں ہر جمعے کو صبح 9 بجے سینکڑوں کے مجمع کے سامنے مجرموں کا سر تلوار سے قلم کیا جاتا ہے, اور اگر کسی مجرم نے کسی بچے کے ساتھ جنسی زیادتی کی ہو تو اس کی سر کٹی لاش 3 دن تک چوک میں لٹکائی جاتی ہے. تو کیا سعودی عرب میں جرم ہونا بند ہو گئے ہیں؟ جی نہیں, سعودی عرب آج بھی عورتوں پر تشدد کے واقعات کی عالمی درجہ بندی میں 7ویں نمبر پر ہے. یہی نہیں, سعودی عرب کو عورتوں کے لیے 5واں خطرناک ترین ملک بھی قرار دیا گیا ہے. اسی طرح ایران اور عراق, جو دنیا میں سب سے زیادہ سزائے موت دینے والے ممالک میں شامل ہیں, وہ جرائم کی شرح کے لحاظ سے ابھی بھی پہلے 50 ممالک میں شامل ہیں. اور اپنے ہی ملک کو دیکھ لیجئے, 6 سال پہلے سزائے موت پر عائد عارضی پابندی اٹھنے کے بعد سے اب تک 500 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے. یعنی پچھلے 6 سالوں سے ہر ہفتے 2 لوگوں کو پھانسی دی جا رہی ہے. لیکن کیا ایسا کرنے سے پاکستان میں ہونے والے جرائم کی تعداد میں کوئی کمی واقع ہوئی؟ جی نہیں, جرائم کی تعداد مسلسل بڑھتی گئی. زینب کیس تو آپ کو یاد ہوگا, اس کے مجرم عمران علی کو اکتوبر 2018 میں پھانسی بھی دے دی گئی. اس کے باوجود 2019 میں صرف پنجاب میں روزانہ کی بنیاد پر تقریباً 7 بچوں کو جنسی جرائم کا نشانہ بنایا گیا, اور 2018 کی نسبت 2019 میں عورتوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے واقعات میں تقریباً 200% اضافہ ہوا. ہم نے پاکستان میں ہیومن رائٹس واچ کے نمائندے اور ممتاز قانون دان سروپ اعجاز سے بھی اس تمام معاملے پر بات کی. ہم نے ان سے پوچھا, 2014 کے بعد پاکستان میں تقریباً 500 افراد کو پھانسی دی جا چکی ہے, مگر پھر بھی ان سالوں میں جرائم کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے ہیں. آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم نے ڈیتھ پینلٹی کو ایک آسان حل سمجھا, بجائے کہ ہم اپنا نظام عدل, اپنا فوجداری نظام جو تھا اس پہ بہتری لاتے, جس کے تینوں جو جز ہیں, انویسٹیگیشن جو پولیس کرتی ہے, پروسیکیوشن جو حکومت کرتی ہے, اور ایڈجوڈیکیشن جو کہ عدالتیں کرتی ہیں. اور ہمارے یہ تینوں سسٹم جو ہیں وہ بروکن تھے. بجائے کہ ہم ان کو فعال کرتے, ان میں اصلاحات لاتے, ہم نے سمجھا کہ شاید ڈیتھ پینلٹی جو ہے وہ کوئی ان تمام مسائل کا حل ہے. کیا پاکستان کا عدالتی نظام یہ اہلیت رکھتا ہے کہ کوئی ایک بے گناہ بھی پھانسی پر نہ چڑھے؟ ہم نے بہت سے اندوناک کیسز بھی دیکھے ہیں. ایک کیس جب آصف کھوسہ صاحب چیف جسٹس تھے تو 2 بھائیوں کا کیس تھا, جن کا مقدمہ جب لگا تو ان کو سپریم کورٹ نے بری کر دیا, اور پتہ یہ چلا کہ ڈیورنگ دا پینڈنسی آف دیئر اپیل ان کو سزائے موت دی جا چکی تھی.
یہ واقعہ جو ہے ہمارے لیے ایک ویک اپ کال ہونی چاہیے تھی پورے نظام کے لیے، کرمنل جسٹس سسٹم کے لیے. بہت سی ڈیتھ کنوکشنز جو ہیں ٹرائل کورٹ کی وہ اوور ٹرن ہو جاتی ہیں، لیکن جب تک وہ اوور ٹرن ہوتی ہیں تو ہمارے نظام میں اتنا لیگ ہے، اتنا ڈیلے ہے کہ وہ 10-12 سال لگ جاتے ہیں، اور اس کا جو ہے ازالہ کرنے کے لیے حکومت کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے. جب تک آپ کی عدالتیں، آپ کا تفتیش کا نظام، آپ کا استغاثے کا نظام جو ہے وہ یہ ایک جدید جمہوری معاشرے کا ایک فعال نظام نہیں ہوگا، تب تک کسی کو سزائے موت دینے کا یا کسی کی جان لینے کا کانفیڈنس جو ہے میری نظر میں تو وہ بہت مس پلیسڈ ہے، اور میری نظر میں یہ نہ صرف انسانی حقوق کے منافی ہے بلکہ ان افیکٹو بھی ہوگا.